آج کے اس تفصیلی جائزے میں خوشامدید ہم ایک انتہائی فکر انگیز اور کسی حد تک متنازعہ بیانیے کا منظم طریقے سے تجزیہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ مواد ایک ایسی صورتحال کی منظر کشی کرتا ہے جس میں امریکی عالمی اثر و رسوخ میں مبینہ طور پر بہت تیزی سے کمی آ رہی ہے۔ ہم غیر جانبدارانہ انداز میں اس کے دلائل کی تہیں کھولنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہاں بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دنیا کا نقشہ واقعی بدل رہا ہے؟ فراہم کردہ مواد ایک بہت بڑا دعویٰ پیش کرتا ہے۔ اس کے مطابق دنیا اس وقت بین الاقوامی اتحادوں اور معاشی نظاموں کی مکمل تنظیم نو کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ گویا عالمی سطح پر طاقت کا توازن ایک بہت بڑی تبدیلی کے عمل سے گزر رہا ہے۔ اس پوری بحث کو الجھن کا شکار ہوئے بغیر سمجھنے کے لیے ہم اس مواد کو 5 واضح حصوں میں بانٹتے ہیں۔ پہلا، یورپ سے امریکی افواج کا انخلا۔ دوسرا، ایران اور خلیجی ریاستیں۔ تیسرا، عالمی سلامتی کے بدلتے اتحاد۔ چوتھا، ڈالر کو درپیش معاشی خطرات۔ اور پانچواں، اسرائیل کی سلامتی پر اثرات۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے حصے سے، یعنی یورپ سے امریکی افواج کا انخلا۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک خاص ہندسے سے۔ 5000 ماخذ کے مطابق بحر اوقیانوس کے پار اتحاد میں دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی ہیں، اور اس عالمی ڈومینو اثر کا پہلا قطرہ جرمنی سے تقریباً 5000 امریکی فوجیوں کے انخلا کا اعلان ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دعویٰ صرف جرمنی تک محدود نہیں رہتا، یہاں سے بیانیے کا دائرہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ یہ تو بس شروعات ہے، اس کے بعد فرانس اور اٹلی میں بھی فوجی اڈے خالی ہوں گے، اور بالآخر پورے یورپ سے امریکی فوجی موجودگی بتدریج اور مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ اب رخ کرتے ہیں دوسرے حصے کا، ایران اور خلیجی ریاستوں کے بدلتے معاملات۔ مشرق وسطی میں ایک حیران کن سفارتی تبدیلی کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ جہاں پہلے امریکہ روایتی طور پر ہر مذاکرات کی قیادت کرتا تھا، اب مبینہ طور پر ایک نیا راستہ اپنایا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ایران علاقائی استحکام کے لیے امریکہ کو بالکل بائی پاس کر کے قطر، سعودی عرب اور دیگر خلیجی پڑوسیوں کے ساتھ براہ راست بات چیت کر رہا ہے۔ لیکن ٹھہریے، یہ اتنا بھی سیدھا معاملہ نہیں ہے۔ خلیجی ممالک، خاص طور پر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات، ایک شدید مخمصے کا شکار ہیں۔ ماضی کے تنازعات اور معاشی نقصانات کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ مقامی سلامتی کے لیے ایران کی اس اچانک پیشکش پر کافی شکوک و شبہات رکھتے ہیں۔ انہیں اس پیشکش کو ہضم کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ اور اسی مخمصے سے ہمارا تیسرا حصہ جنم لیتا ہے، عالمی سلامتی کے بدلتے اتحاد۔ ایک لمحے کے لیے غور کرتے ہیں، اگر واقعی امریکی اڈے ختم کر دیے جائیں جیسا کہ مطالبہ کیا جا رہا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ماخذ تجویز کرتا ہے کہ پیدا ہونے والے اس طاقت کے خلا کو پر کرنے کے لیے خلیجی ریاستیں لامحالہ چین اور روس کی طرف دیکھیں گی۔ انہیں اپنے اڈوں کا تحفظ، نئی معاشی ضمانتیں اور علاقائی استحکام ہر صورت میں درکار ہوگا۔ اور یہ سب کسی ایک خلا میں نہیں ہو رہا، بلکہ اسے ایک بڑی عالمی بساط کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یورپی حمایت کا فقدان، امریکہ کے اندرونی سیاسی دباؤ، روسی سفارتی انتباہات اور یہاں تک کہ چین کا ایران پر تیل کی پابندیوں کو کھلے عام نظر انداز کرنا، یہ تمام عوامل مل کر امریکہ کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی ایک مبینہ منظم کوشش بتائی جا رہی ہے۔ یہاں سے کہانی سفارتکاری سے نکل کر معیشت کی طرف مڑتی ہے۔ چوتھا حصہ، ڈالر کو درپیش معاشی خطرات۔ یہ تمام سفارتی اور فوجی چالیں دراصل ایک بہت بڑی میکرو اکنامک جنگ کا حصہ بتائی جاتی ہیں۔ دعویٰ ہے کہ ایران اب طاقت کی پوزیشن سے شرائط منوا رہا ہے۔ جوہری مذاکرات کی میز پر آنے سے پہلے ان کی 3 کڑی شرائط ہیں۔ پہلے منجمد اثاثے بحال کیے جائیں، پھر معاشی نقصانات کا ازالہ ہو، اور تبھی جا کر کوئی بات چیت شروع ہوگی۔ اور اسی دوران ماخذ کا دعویٰ ہے کہ چین ایک سوچی سمجھی مالیاتی ہڑتال کی تیاری کر رہا ہے۔ حکمت عملی بہت واضح بتائی گئی ہے، امریکی ٹریجری بانڈز کو تیزی سے بیچنا تاکہ ڈالر کو فعال طور پر کمزور کیا جا سکے، اور بالآخر اس پیٹرو ڈالر نظام کی بنیادیں ہلا دی جائیں جس پر امریکی مالیاتی بالادستی کھڑی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے آخری اور 5ویں حصے کی طرف، اسرائیل کی سلامتی پر ان سب کے اثرات۔ یہ وسیع عالمی تبدیلیاں مشرق وسطی میں ایک خاص اور انتہائی حساس مقام پر سنگین اثرات مرتب کر سکتی ہیں۔ تبصرہ نگار کا دعویٰ ہے کہ امریکہ کی اس ممکنہ پسپائی کو دیکھتے ہوئے اسرائیل شدید تشویش میں ہے۔ مبینہ طور پر وہ لابنگ کر رہا ہے کہ خلیج سے نکلنے والی امریکی افواج کو واپس جانے کے بجائے اسرائیلی سرحدوں پر منتقل کیا جائے تاکہ ایران کے خلاف ایک دفاعی ڈھال برقرار رہ سکے۔ تو ان تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد ایک بہت ہی گہرا اور فکر انگیز سوال سامنے آتا ہے۔
اگر واقعی یہ پیٹرو ڈالر کا نظام گر جاتا ہے اور عالمی اتحاد اس طرح تبدیل ہو جاتے ہیں تو کیا دنیا پر ایک واحد سپر پاور کے تسلط کا دور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا؟ اگرچہ یہ دعوے یقیناً سیاسی نوعیت کے اور متنازع ہیں، لیکن یہ عالمی نظام کی بنیادوں کے بارے میں سوچنے پر ضرور مجبور کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا فکری تجربہ ہے جو آنے والے وقت میں عالمی سیاست کے طالب علموں کے لیے بہت اہمیت کا حامل رہے گا۔